بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون. سورہ مومنون اور سورہ نور اور سورہ فرقان کے ابتدائی حصے کی آج تلاوت ہوئی ہے. یہ جو سورہ مومنون ہے، شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں جو مسلمانوں کی زندگیوں میں ہونی چاہیے. مسند احمد کی ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی لیے اس سورت کا نام المؤمنون ہے کہ مومن کون لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں بیان کیا گیا ہے. یہ سورت یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرما دیں کہ یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے. دوسری بات جو اس صورت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ صورت کا بنیادی مقصد وہ انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، اور بالآخر اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد جو زندگی آ رہی ہے، اس زندگی میں کس طرح کے حالات پیش آنے والے ہیں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کچھ بالکل مختصر اور کچھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ان سب پیغمبروں کی دعوت ایک ہی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ ساری کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اس کائنات کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، اور ہمیں مرنے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا ایک ایک قول اور فعل کا حساب دینا ہے. یہی دعوت تھی سب کی. جن لوگوں نے انکار کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نشانہ بننا پڑا. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی نیکیاں اور ان کی برائیاں دونوں کا حساب کتاب لیں گے، اور اس کے مطابق پھر ان کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کائنات پہ پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی مختلف نشانیوں سے ثابت کیا ہے. تو یہ ہے. اب آپ وہ 10 صفات سن لیجئے. وہ 10 صفات کیا ہیں؟ وہ 10 صفات یہ ہیں: تحقیق، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے، انہوں نے فلاح پا لی. کون سے مومن؟ جن کی یہ صفات ہیں. کیا؟ اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے والے. اور دوسری کیا؟ لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے. لغو ہر اس قول و فعل کو کہا جاتا ہے جو بے فائدہ ہو، جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لغو ہے. تیسری چیز زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں. چوتھی چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور سوائے اپنی بیویوں کے، اور جس زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں
اور ان کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر کوئی دوسری کسی خاتون کی طرف متوجہ ہوگا جو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو یہ لوگ وہ گویا ناجائز کے مرتکب ہوں گے، حرام کے مرتکب ہوں گے۔ البتہ جو جائز ہے، اپنی بیوی ہے اور جس زمانے میں باندھی جائز تھی باندھی ہے، تو اس سلسلے میں پھر ان سے استمتاع کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ جو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اختیار کرے گا وہ حد سے گزرنے والوں میں شامل ہوگا اور یہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں صفت والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانت یعنی جو ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی گئی ہے اس کی، اور جو عہد کوئی انہوں نے کسی کے ساتھ کر رکھا ہے اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کی رعایت رکھتے ہیں۔ یہ ہو گئی 5ویں چیز۔ اور 6ٹھی چیز والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ وہاں یہ تھا کہ خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، یہاں یہ ہے کہ اس کی وہ کیا کرتے ہیں، نگرانی رکھتے ہیں۔ نگرانی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا پورا لحاظ رکھا جائے، نماز کی شرائط اور ارکان کا اور نماز کے آداب کا پورا خیال رکھ کر نماز ادا کی جائے، یہ ہے محافظت علی الصلاۃ۔ فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جن کو جنت الفردوس وراثت میں ملے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے مختلف مراحل پیدا کیے، اور جو میں نے کل شاید عرض کر دیے تھے آپ کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تکوینی دلائل، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ان کو اس آیت میں طرائق کہا گیا۔ ہم نے کیا کیا، تمہارے اوپر 7 طے بطے راستے پیدا کیے۔ آسمانوں کو راستوں سے اس لیے تعبیر کیا کہ فرشتے ہی نہیں آسمانوں سے چڑھتے اور اترتے ہیں، ایک آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، تو اس لیے اس کو راستے کہا گیا۔ اور فرمایا کہ وما کننا عن الخلق غافلین، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ غافل نہیں ہیں کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہماری مخلوق کی ضروریات کیا ہیں، ان کی مصلحتیں کیا ہیں۔ تو ہم نے جتنی تخلیقات کی ہیں وہ انسانوں کی مصلحت اور ان کی زندگی کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ان کے فائدے کے لیے کی ہیں۔ تو یہ مضمون بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی اتارا اس کا ذکر ہے، پھل اگائے ان کا ذکر ہے، چوپایوں کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں گنوا کر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور تمہاری زندگی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، اور انہوں نے کس طریقے سے اپنی قوم کو دعوت دی، اور قوموں نے آگے سے کتنا برا رویہ اختیار کیا، جھوٹا کہا اور طرح طرح کی باتیں کی، اور یہ مان کر نہ دیے۔ تو جنہوں نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، چنگاڑ نے قوم صالح علیہ السلام، قوم سمود، اس کے بارے میں ہے کہ چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا اور بالکل اللہ کے وعدے کے مطابق پکڑا اور ان کو بالکل کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ تو پھٹکار ہے ظالم لوگوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نسلیں پیدا کی، اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اور انبیاء کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے۔ اور ایک بات اس کے ضمن میں یہ کہی گئی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو، اے رسل، اے میرے پیغمبروں، کیا کرو، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ
اور نیک عمل کرو۔ تو پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا ذکر ہے اور پھر نیک عمل کا ذکر ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی، اور اگر تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا تو بہت ساری خیرات کی پھر توفیق ہی نہیں ملے گی۔ تو یہ انبیاء کو حکم ہے، تو ظاہر ہے انبیاء کے واسطے سے ان کی پوری امتوں کو حکم ہے، اور اس کے علاوہ جو کفار کی طرف سے ایک دلیل دی جاتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں تو پھر یہ ہمیں اللہ نے اتنا مال و دولت کیوں دے رکھا ہے؟ اگر وہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ مال و دولت اور اولاد نہ دیتا۔ تو اس کا جواب دیا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، رزق دینا، اولاد دینا، نعمتیں دینا، یہ اس کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر آگے مومنین کی 4 اور نمایاں صفات اور خصوصیات کو بیان کیا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، دوسرا یہ کہ شرک سے اجتناب کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں اور کسی قسم کا تکبر نہیں کرتے، اور چوتھا یہ کہ وہ نیکی کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آگے پھر ایک اور مضمون بیان کیا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ یہ جو کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، تو واقعتاً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون سمجھتے نہیں تھے، ساحر سمجھتے نہیں تھے، ان کو پتہ تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اصل وجہ ان کے انکار کی وہ ان کی خواہشات وہ بنتی تھی کہ یہ دعوت چونکہ ان کی خواہشات پر زد لگاتی ہے اور ان کو اپنی گویا مادر پدر آزادی والی زندگی سے روکتی ہے اور کچھ پابندیاں لگاتی ہے، تو اس لیے وہ اس دعوت قرآن کا انکار کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ آپ کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتے تو یہ حق اگر ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا اور جیسے وہ چاہتے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے، تو یہ زمین اور یہ آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب وہ تباہ و برباد ہو جاتا اور بگڑ جاتا، اس میں فساد پیدا ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ کئی قدرت کے مظاہر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور پھر کفار عرب سے سوال و جواب کی شکل میں ایک پورا رکوع ہے، تو سارا رکوع تو نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن آپ اس کی پہلی آیت سن لیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ یہ ساری زمین اور اس میں جو بسنے والے تمام مخلوقات ہیں یہ کس کی ملکیت ہیں، کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو ان قریب یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن اس کے باوجود مختلف خداؤں کے قائل تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور پھر اسی تعدد الہہ کی مزید تردید ہے، اور آگے چل کر پھر آداب دعوت ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ لوگوں کی برائی کا بدلہ آپ اچھائی سے دیں اور برائی کا دفعہ ایسے طریقے سے کریں جو بہترین ہو، آپ بھی غصہ نہ کریں اور بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں۔ داعی کو کہا جا رہا ہے۔ قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ تو ان کے درمیان کوئی رشتے ناتے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، ایک دوسرے سے بے نیاز اپنی فکر میں پڑے ہوں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائیں گے، اور جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا وہ خسارے میں مبتلا ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ،
آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی، یہ ہے۔ اور پھر وہ اس وقت میں کیا کہیں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دیجئے، اگر دوبارہ ہم کوئی ناجائز کام کریں، آپ کی نافرمانی کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے، لیکن اس وقت پھر واپس نہیں کیا جائے گا۔ کیا جواب ملے گا؟ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و خوار اس میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں قُل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس دعا کی ترغیب پر گویا صورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے یوں دعا کیا کیجئے کہ اے میرے رب میری خطاؤں کو معاف فرما دے اور رحم فرما دے، آپ تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کا حاصل تھا۔ سورہ نور مدنی صورت ہے، اور اس صورت کا مرکزی جو مضمون ہے وہ معاشرے سے بے حیائی اور فحش کاموں کو روکنا اور عفت اور عصمت کو فروغ دینا، اور اس مقصد کے لیے ضروری ہدایات دینا ہے اور ضروری احکام دینا ہے۔ پچھلی صورت میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا، خصوصیات کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں باعفت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو چیزیں اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور صورت کے شروع ہی میں زنا کی شرعی سزا بیان کی گئی ہے، اور یہ ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گناہانہ جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کی تہمت لگانا یہ بھی بہت ہی سخت گناہ ہے، اور اس کی بھی شرعی سزا مقرر کی گئی ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی تھی تقریباً 6 ہجری میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو المستلق ایک قبیلہ تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنا چاہتا ہے اور حملے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کر کے اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ تو اس غزوہ سے آپ واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، اور شریرہ بدن تھا، ہلکی پھلکی تھیں، اور طریقہ کار یہ تھا کہ خاتون کو اونٹ پر ہودج ڈال کر اس میں بٹھایا جاتا تھا اور عورت چاروں طرف سے بند ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوچ کرنے کا وقت ہوا تو آپ کو علم نہیں تھا کہ عائشہ ہودج میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے، تو آپ نے چلنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے چلنا شروع کر دیا، روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو وہ جا چکا تھا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ پڑاؤ جب ڈالا تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ میرا تو ہار نہیں ہے، گم ہو گیا ہے، تو اس کو تلاش کرتے ہوئے ذرا وہ دور نکل گئی، واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ دستور قافلوں کے چلنے کا یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی قافلہ چلتا تھا تو ایک آدمی کو سب سے پیچھے رکھا جاتا تھا کہ وہ پیچھے آئے، یعنی قافلہ آگے گزر گیا اور یہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے فاصلے سے، تاکہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو قافلے والوں کی تو وہ اٹھا لے۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے سے آ رہے تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگل سے واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، تو بہت ہی ذہین اور سمجھدار تھیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے اسی جگہ بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ مجھے تلاش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یا کوئی اور آئے گا تو وہ اسی جگہ آئے گا، لہٰذا مجھے یہیں بیٹھنا چاہیے، یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس جگہ بیٹھ گئیں۔ صفوان ابن معطل پیچھے سے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، پتہ چلا کہ یہ قصہ پیش آ گیا، تو انہوں نے پھر اپنا اونٹ وہ بٹھایا اور حضرت عائشہ اس کے اوپر سوار ہوئیں، اور حضرت صفوان بن معطل آگے آگے چلتے رہے اور حضرت عائشہ اونٹ پر سوار پیچھے پیچھے چلتی رہیں۔ تو اس طریقے سے آپ آ کر ملی۔
اب یہ واقعہ پیش آیا اور اس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دی اور اتنا برے الزام لگائے کہ آدمی زبان پر بھی وہ لا نہیں سکتا کہ انہوں نے حضرت صفوان کے ساتھ تنہا سفر کیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہوا اور کیا ہوا، اور اتنا زوردار پروپیگنڈا کیا، اور ان کا سرگنہ عبداللہ ابن ابی منافقین تھا، رئیس المنافقین۔ وہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ 2-3 مسلمان بھی اس سے متاثر ہو گئے، اور ان کے خیال میں بھی یہ تھا کہ شاید کوئی اس طرح کی گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آیت نمبر 11 سے لے کر تو 20 تک براءت ظاہر کی گئی ہے، اور 26 تک بھی اسی واقعے کا ذکر ہے، اس کا تتمہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا ایک اعزاز بخشا ہے کہ ان کی براءات کے لیے، ان کی عفت اور پاکدانی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اتنی 10-11 آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ واقعہ اس صورت کا خاص واقعہ ہے، اور اب اس میں جو معاشرتی احکام ہے، پھر اس صورت میں عریانی فحاشی پھیلانے والوں کو اور تہمت لگانے والوں کو سخت وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے پہلے قدم کے طور پر خواتین کے پردے کے احکام بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ دوسروں کے گھر جانے کے لیے ضروری آداب اور معاشرتی احکام اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو شروع میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر وہ اس گناہ میں مبتلا ہو تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 جلدہ، اور اس سلسلے میں تمہارے دلوں میں کسی قسم کی نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ سزا جاری کرو۔ اسی سزا کے جاری کرنے سے تمہارا معاشرہ فحاشی اور برائیوں سے پاک ہوگا، لیکن ہم نے اس سارے سلسلے کو چھوڑ دیا ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی نہیں کہ چھپ چھپا کر کہیں یہ سزا جاری کرو، سارے لوگوں کے سامنے جاری کرو۔ لازم ہے کہ مومنین کی ایک بڑی جماعت، وہ ایک مجمع، وہ اس کا مشاہدہ کرے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اور جو شادی شدہ مرد عورت اگر اس گناہ کے مرتکب ہوں تو اس کی سزا کا یہاں قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، وہ احادیث متواترہ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں سنگسار کیا جائے گا۔ ایک گڑھا کھود کر آدھا جسم ان کا گڑھے میں ہوگا، اور چاروں طرف ان کے لوگ کھڑے ہوں گے اور پتھر مار 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 کر ان کو ہلاک کریں گے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ پھر جو پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں ان کی سزا ذکر کی گئی ہے کہ 80 کوڑے ہیں، اور دوسری سزا ان کی یہ ہے کہ ان کی شہادت، ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود ہے، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن یہاں جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں۔ تو یہ ہے، اور ایک مسئلہ لعان کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی کہ جی اس نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ اب سزا جاری کرنے کے لیے جو ہے وہ تو ہے 4 گواہ، جب تک 4 گواہ نہ ہوں اس وقت تک زنا کی سزا جاری، چونکہ انتہائی سزا ہے، سخت سزا ہے، تو سخت سزا کے لیے شرائط بھی سخت ہیں کہ 4 آدمی گواہی دیں کہ ہاں اس فلاں شخص نے، مرد نے یا عورت نے زنا کا ارتکاب کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر سزا جاری ہوگی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے اگر بیوی کو اس طرح کی کسی حالت میں دیکھا تو اب یہ مشکل کام ہے نا کہ 4 آدمی اس کو مشاہدہ کرنے والے ملیں اور ان کو وہ گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کرے اور سزا جاری کروائے، تو اس طرح عام طور پر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اب اگر کوئی شوہر وہ بیوی پر تہمت لگا رہا ہے، بیوی انکار کر رہی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یعنی آپس میں تعلقات خراب ہوں گے، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ حل اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی پر اس طرح کی تہمت لگاتا ہے لیکن اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لعان ہوگا۔ لعان کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ کیا مطلب؟
وہ یہ ہے کہ مرد یہ وہ قسم کھا کر کہے گا، شہادت دے گا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہے گا، قسم کھا کر کہے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچی ہے، میں صادقین میں سے ہوں۔ اور پانچویں قسم وہ یہ کھائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں مجھ پر۔ اسی طرح عورت جو انکار کر رہی ہے وہ بھی 4 دفعہ قسم کھا کر کہے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا۔ اور پانچویں قسم وہ یہ کھائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو مجھ پر اگر یہ سچا ہو اور میں نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ تو یہ جب ہو جائے گا تو دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، عدالت دونوں کے درمیان تفریق کر دے گی، تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہاں سے لے کر ان الذین جاءوا بالافک سے لے کر تو آیت نمبر یہ 11ویں آیت شروع ہو رہی ہے، اور 26ویں آیت تک پھر واقعہ افک یعنی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا واقعہ وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بہت ہی شدید الفاظ میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اس پروپیگنڈا کا شکار ہوئے یا اس کا حصہ بنے، اور انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم وہ کسی ایسی غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا جب تم نے سنا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس سارے قصے کا بڑا حصہ جس نے اپنے سر لیا ہے، جو سرغنہ بنا ہے، جو لیڈر بن کر اس پروپیگنڈا مہم کو چلاتا رہا ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو یہ ہے، اور یہ بہت کہہ رہے ہیں 25 منٹ ہو گئے، تو ٹھیک ہے ہم ختم کر لیتے ہیں۔ اور باقی اس میں معاشرتی احکام بیان کیے گئے ہیں کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے، اور جو بے حیائی پھیلنے کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر پیرا بٹھایا ہے۔ خلوت میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، جو نامحرم خواتین ہیں ان کے پاس بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی صبح کے وقت میں، رات کے وقت میں، اور عشاء کے بعد، اور صبح کے وقت میں، اور دوپہر کو جب قیلولہ کرنے کا عام طور پر معمول ہوتا ہے تو وہ بھی خواتین کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ اور اس کے ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مردوں عورتوں دونوں کو اپنی نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ زنا کے جو اسباب ہیں، جو اس کے مقدمات ہیں، ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے، پیرا بٹھایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان خواتین کی عزت اور عفت محفوظ رہے۔ اور باقی فطری خواہش کو پورا کرنے کا حلال طریقہ نکاح ہے، اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعض احکام کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نور ایمان کی مثال دی گئی ہے بہت اچھی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اور اس کے علاوہ اہل باطل کے اعمال کے بارے میں 2 مثالیں دی گئی ہیں کہ جیسے دور سے سراب کو آدمی دیکھتا ہے، ریت ہوتی ہے صحرا میں، اور دور سے دیکھیں تو پانی لگتا ہے، تو قریب جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح کافروں کے نیک اعمال آخرت میں بیکار ہوں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو مسلمان ہیں ان کے جو ہے وہ ایمان اور اعمال کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وجود باری تعالیٰ پر مزید دلائل دیے گئے ہیں، منافقین کا تذکرہ ہے، پھر مومنین کا تذکرہ ہے، پھر منافقین کی جھوٹی قسموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک بات جو کہی گئی ہے صالح اہل ایمان ان کے لیے اقتدار کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، جو لوگ مومن ہیں اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرماتے ہیں کہ ان کو زمین میں حکومت اور اقتدار عطا کریں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان لوگوں کو اقتدار دیا تھا، اپنا خلیفہ بنایا تھا جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ اور معاشرتی احکام بیان کیے گئے ہیں،
بوڑھی عورتوں کے بارے میں کچھ استثناء ہے کہ چہرے کا پردہ ان کا نہیں ہے، لیکن اگر چہرہ وہ بھی ڈھانک کر، بوڑھی عورتیں بھی چہرہ ڈھانک کر رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح جو ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو مرد عورت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ہدایات ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اور اگر کسی اجتماعی کام میں آپ ہیں، کسی مشورے میں ہیں، تو اجازت کے بغیر آپ کو جانا نہیں چاہیے۔ جو امیر ہے، امیر مجلس ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، جو آپ کا رہنما ہے، اس سے پوچھ کر جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ معاشرتی احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں بلائیں تو ان کو ایسے نہ سمجھا کرو کہ جیسے ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو، بلکہ یعنی اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری مرضی، ہم جائیں نہ جائیں، ہم اس آواز پر لبیک کہیں نہ کہیں، لیکن یہاں فرمایا کہ نہیں، تمہیں جانا پڑے گا، تمہیں لبیک کہنا پڑے گا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارو جیسے کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ ادب کا لفظ استعمال کرو، یا رسول اللہ کہہ کر پکارو۔ تو یہ ان دو صورتوں کا خلاصہ ہو گیا ہے۔ سورہ فرقان انشاءاللہ کل ہو جائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں فہم قرآن عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما، ہمارے مظلومین کی مدد فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کو اس ظلم و ستم کی چکی سے نکال دیجئے، ان کی مدد فرمائیے، ان کو فتح عطا فرمائیے، فتح مبین عطا فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، اور مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیے، جو ان کی ذمہ داری ہے انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ خاص طور سے جو حکومتوں کی ذمہ داری ہے، جو افواج کی ذمہ داری ہے، اللہ ان کو اس ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تعلیمی نظام ذہن بدلتا ہے، رویے تبدیل کرتا ہے۔ معاشرے کے لیے درست یا غلط راستے کا انتخاب آپ نہیں، آپ کے ملک کا نظام تعلیم کرتا ہے۔ نظام تعلیم نئی نسل کی تربیت بھی کرتا ہے اور معاشرے کو بگاڑنے کی بھرپور طاقت بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ نظام تعلیم کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے جسم میں سرکولیٹ کرنے والا بلڈ ہوتا ہے۔ اگر خون میں کوئی انفیکشن آ جائے تو پورے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے بہت سے مسائل ہمارے نظام تعلیم کی وجہ سے ہیں۔ جامعۃ الرشید الحمدللہ نظام تعلیم کے حوالے سے انقلابی اصلاحات میں ایک تاریخ رقم کر چکا ہے، اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایک طویل سفر انشاءاللہ طے ہونا باقی ہے۔ جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم محض دینی مدارس کے نظام تعلیم میں اصلاحات نہیں لے کر آیا، بلکہ ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز اور تمام عصری اداروں کے اندر بھی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ اپنا ایک تربیہ کا پورا ماڈل انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹ الحمدللہ اس وقت ملک کے اندر اور بیرون ملک بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مالیاتی ادارے ہوں یا بینکس ہوں، بیوروکریسی ہو یا فوج ہو، عدلیہ ہو یا تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیز ہوں، رفاہی خدمات ہوں یا معاشرے کی اور دیگر ایکٹیویٹیز، جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس الحمدللہ ان تمام مقامات پر اور تمام شعبوں میں بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سفر میں ہمیشہ آپ حضرات کا تعاون، آپ کی دعائیں، آپ کی نیک تمنائیں ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ ہمیں مزید آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں، نیک تمناؤں کے ہم مزید متمنی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کاز کے اندر، اس مشن کے اندر حصہ لیں
اور ہم مل کر اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے، اس ملک کے سیاسی، معاشی اور ہر طرح کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور اس میں اصلاحات کرنے کے لیے جامعۃ الرشید کا دست و بازو بنیں، جامعۃ الرشید کو سپورٹ کریں اور ہر طرح سے ہمیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جامعۃ الرشید میں پڑھنے والے ایک طالب علم کا ماہانہ اوسط خرچ 20,000 روپے ہے۔ آپ ہمیشہ سے جامعۃ الرشید کو مالی طور سے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور الحمدللہ جامعۃ الرشید کی کارکردگی ملکی سطح پر اور بیرونی دنیا انٹرنیشنل سطح پر اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کھل کر سامنے آئیں، جامعۃ الرشید کو مالی طور پر سپورٹ کریں، مضبوط کریں، اس کے دست و بازو بنیں، اور مزید اگر آپ تفصیلات چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، ون نیشن تھرو ایجوکیشن کو اپنا مشن بنا کر جامعۃ الرشید کی تعلیمی تحریک آگے بڑھ رہی ہے۔ ملک بھر میں 8 شاخیں اور 20 سے زائد تعلیمی ادارے، 5,500 سے زائد طلباء ایک ہی چھت تلے دینی اور عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جامعۃ الرشید میں زیر تعلیم ایک طالب علم کے ماہانہ اخراجات 20,000 روپے۔ ایک طالب علم کی ماہانہ کفالت اپنے ذمہ لیجیے اور ملک و ملت کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اس رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات تعلیم پر خرچ کیجیے۔ تعاون کے لیے ابھی رابطہ کیجیے۔